السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور افغانستان، رابطے، تعلقات اور مستقبل۔ پاکستان اور افغانستان دونوں کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، اور سب سے بڑی سرحد جو ہے پاکستان اور افغانستان کی آپس میں ملتی ہے، ڈیورنٹ لائن اس کو کہتے ہیں۔ اب اس پہ باڑ لگا دی گئی ہے، اور افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہت زیادہ اچھے نہیں رہے کبھی بھی، مگر رہ سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ اگر تعلقات کو اچھا بنانا چاہیں تو تعلقات اچھے بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا وہ کیا عوامل ہیں جن سے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی زمین ابھی اپنے کسی ہمسایہ ملک کے لیے استعمال نہ ہو، یعنی کوئی بھی باہر کا ملک اگر آ کے پاکستان کی زمین یا پاکستان کے فضا کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنا چاہے تو بالکل اس پہ پابندی ہونی چاہیے، وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ٹھیک ہیں۔ خرابی جو ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ باہر سے کوئی آدمی آئے اور کوئی غلط کام کرے ایسا جس سے کسی پڑوسی ملک کو نقصان ہو، چاہے وہ چائنا ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، تو پھر وہ لازمی بات ہے وہ ملک ایران، افغانستان، چائنا، ان میں سے کوئی بھی ملک ہوگا تو وہ پھر کھڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اس چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا کہ ہمارے ملک کی زمین، ہمارے ملک کی فضائیں، ہمارا ملک کسی دوسرے کے لیے استعمال نہ ہو۔ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں، ہم اپنے ملک کو بچائیں، ہمارا ڈیفنس جو ہے اپنے ملک کے لیے ہو، ہم اپنے ملک کے اداروں کا دفاع کریں، عوام کا دفاع کریں، سرحدوں کا دفاع کریں، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کام کوئی نہیں ہے۔ ہم کسی اور ملک کے لیے استعمال نہ ہوں تو حالات ہمیشہ ٹھیک رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت افغانستان میں جو حکومت ہے وہ دیندار لوگوں کی حکومت ہے، تو پاکستان میں بھی ہمارے علماء کرام ہیں جن کو افغانستان میں جو حکومت ہے وہ لوگ ہمارے علماء کرام کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اگر ہم ان علماء کرام کو وہاں ان کے پاس بھیجیں، علماء کرام بات کریں جا کے، تو تعلقات انشاءاللہ بالکل ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو ان میں سے علماء کرام جائیں، وفد جائے اور جا کے بات کرے تاکہ تعلقات بہتر ہو سکیں۔ باقی اگر ہم دیکھیں تو افغانستان سے لوگ 40 لاکھ افغان ابھی بھی پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، آرام سکون سے رہ رہے ہیں، اور کتنے ہی افغان یہاں آئیں اور رہے اور پھر واپس بھی چلے گئے اور دوسرے ملکوں میں بھی یہاں سے چلے گئے، کیونکہ پاکستان کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کی، ان کو اپنے ساتھ رکھا، ان کے لیے جو کر سکتے تھے کیا، ان سے بہترین بھائیوں جیسا سلوک کیا، ان کی حفاظت بھی کی، اور ان کے لیے ہر طرح کا کھانا اور جو کر سکتے تھے کیا، ان کو آزادی کہ جہاں مرضی رہیں آپ۔ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں افغان، پورے پاکستان میں رہتے ہیں، کوئی ان کے لیے کچھ وہ سخت وہ نہیں ہے قوانین کہ یہ نہیں رہ سکتے۔ تو افغانی پاکستان میں ایسے رہتے ہیں جیسے وہ افغانستان میں رہتے ہیں، تو افغانیوں کے لیے تو پاکستان میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو آخر تعلقات ہمارے کیوں خراب ہے؟ تو ہمارے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے، بلکہ دونوں برادر ملک ہیں، دونوں کو آپس میں مل کے سوچنا چاہیے کہ افغانستان کے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں، حالات بھی بہتر ہو جائیں، اور پاکستان کے بھی حالات بہتر ہو جائیں، دونوں ممالک کے حالات بہتر ہوں، اور دونوں ممالک ایک دوسرے کی مدد کریں ڈیفنس میں بھی، کہ اگر کوئی بھی دوسرا ملک پاکستان یا افغانستان میں سے کسی ملک پہ حملہ کرے تو دونوں مل کے اس کا مقابلہ کریں، دونوں مل کے اس کو منہ توڑ جواب دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے، مگر اس کے برخلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہوگا، اور اپنے تعلقات کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا۔ اگر افغانستان میں افغانیوں کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہاں کے عوام کو تکلیف ہوتی ہے، تو پاکستان کے حکومت کو محسوس کرنا چاہیے، اور پاکستان میں کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، پاکستانیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو افغانستان کی حکومت کو محسوس کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ افغانستان سے پاکستان میں لوگ آئیں اور یہاں آ کے دھماکہ کریں یا حملہ کریں، لوگوں کو ماریں۔ بھائی یہ فوجی جو ہیں یہ تو مشین ہوتے ہیں ایک طرح کی، یہ تو ان کا یہ تو نوکری ہوتی ہے، معصوم فوجیوں کو مار دیں یا عوام میں آ کے دھماکہ کر دیں، معصوم عوام کو مار دیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، یہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام کا حصہ ہے تو بتا دیں۔ پاکستان تو افغانستان پہ کوئی حملہ نہیں کر رہا، پاکستان تو نہ کر رہا ہے نہ کرے گا۔ پاکستان تو چاہتا ہے افغانستان میں امن رہے، کیونکہ ہمیں پاس معلوم ہے اگر افغانستان میں امن رہے گا تو پاکستان میں بھی امن رہے گا۔ اگر افغانستان میں بدامنی ہوگی اس کے اثرات پڑیں گے۔ اب جب یو ایس ایس آر آیا افغانستان میں تو اثرات پاکستان پہ بھی پڑے، اور پاکستانی کھڑے ہوئے اور پاکستانیوں نے افغانستان کی اپنے بھائیوں کی مدد کی جا کے، اور مدد کی
تبھی وہ وہاں سے نکلے USSR والے، تبھی وہ چھوڑ کر گئے افغانستان کو، ورنہ وہ چھوڑ کر نہ جاتے۔ ہاں ہماری غلطیاں بھی ہیں اس میں کہ ہم دوسرے ممالک کی اگر ہم نے کسی بھی طرح سے کوئی بھی مدد کی، لاجسٹک سپورٹ کی، کوئی کی، وہ سب غلط تھا، وہ اچھا نہیں تھا، ہمیں یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ بھئی ہمارا ہمسایہ ملک ہمارے زیادہ نزدیک ہے، جو دور سے آنے والا ایک ملک ہے جو کہ اپنا تسلط جمانا چاہتا ہے، جو اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے، ہم اس کی مدد کریں؟ ہمیں تو اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ اس لیے ہمیں ان تعلقات کو بدلنا ہے، ان کو بہتر کرنا ہے، چاہے وہ چین ہو، چاہے افغانستان ہو، ایران ہو، کیونکہ ہندوستان کے ساتھ اس لیے نہیں ہو سکتے، ہندوستان مسلسل ناانصافی کر رہا ہے کشمیر کے اندر۔ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ پہلے ان کا معاہدہ تھا، آرٹیکل 370 تھا اور 32A تھا، اس کے تحت کشمیریوں کو آزادی تھی، ان کی اپنی پارلیمنٹ تھی، ان کے اپنے لوگ کھڑے ہوتے تھے الیکشن میں اور وہ لوگ بنتے تھے اور ان کی آواز تھی۔ اب تو 10 لاکھ انڈین ٹروپس، ہندوستان کی فوج، وہ کشمیر کے اندر ہے، اور کشمیر میں انہوں نے کرفیو کی صورتحال لمبے عرصے سے، اقوام متحدہ کی جو مبصرین وہاں ہیں، یہ ان کا کہنا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو بالکل ایک جیل بنا دیا گیا ہے کشمیریوں کے لیے۔ تو یہ کس نے بنایا؟ ہندوستان نے بنایا، آرٹیکل 370 کو تبدیل کر دیا، ختم 32A کو تو ختم ہی کر دیا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ کشمیریوں کا سب کچھ بند کر دیا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سب ختم کر دیا۔ آپ کشمیریوں کو گزشتہ 75 سال سے آپ مار رہے ہیں، انڈیا کی آرمی، انڈینز 75 سال سے مار رہے ہیں۔ کشمیر تو آزادی چاہتا ہے، کشمیر تو نہ کبھی انڈیا کا حصہ تھا نہ ہوگا، یہ اس لیے آزاد تو ہوگا، ضرور آزاد ہوگا، کچھ دن ہیں، کچھ دنوں کے بعد یہ ایسا ہی ہوگا کہ کشمیر نے آزاد ہونا ہے۔ آخر کب تک آپ جبری قبضہ کر کے رکھیں گے؟ 10 لاکھ آرمی کب تک وہاں بٹھا کے رکھیں گے؟ ہو سکتا ہے آرمی کہیں اور موو کرنی پڑ جائے، پھر کیا ہوگا؟ کشمیری تو آزاد ہوں گے۔ کشمیری جو چاہتے ہیں حق خود ارادیت، ان کو اس کا حق ملنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے۔ 95% وہاں مسلمان رہتے ہیں، اور وہ مسلمان کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں۔ بھائی ایک الحاق نہیں ہونے دے رہے تو ان کو آزاد تو کرو، ان سے آپ اپنی فوجیں واپس بلائیں۔ یہ 10 لاکھ فوج کیوں کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ 10 لاکھ فوج واپس جانی چاہیے۔ 10 لاکھ فوج کا وہاں کشمیر میں کیا کام ہے؟ 1 کروڑ کی کشمیر کی آبادی ہے اس وقت، اس میں 10 لاکھ انڈین آرمی وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، جو ہر مومنٹ پہ، ہر چیز پہ کشمیریوں کی اس نے پابندی لگائی ہوئی ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ کشمیریوں کو وہ شہید کر دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ تو پاکستان اور افغانستان کو مل کے اگر کوئی پاکستان کے خلاف کام کرتا ہے، جیسے پاکستان نے افغانستان کی مدد کی، USSR آیا تو پاکستان نے مدد کی، پوری طرح سے مدد کی، کتنے ہی پاکستانی شہید ہوئے وہاں جا کے، کتنے ہی پاکستانیوں نے جانوں کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، بہت کچھ کیا پاکستانیوں نے۔ ہمارے علماء کرام نے افغانستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا، ڈسپینسریاں بنائیں، ایمبولینس سروس چلائی، کھانے پینے کا انتظام کیا، یہ سارا پاکستان کے علماء کرام نے جا کے کیا۔ تو ہم نے جیسے کیا ہے افغانوں کے ساتھ، جیسے افغانوں کو کوئی بھولنا نہیں چاہیے، انہیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور پاکستان اور افغانستان کو مل کے آپس میں ایک دوسرے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے، تاکہ امن قائم ہو جائے دونوں ملکوں میں۔ اور پاکستان کو کسی بھی اور قوت کو پاکستان میں آ کر کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف کوئی کام کرنے نہیں دینا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ہم کمزور ہیں اگر ہم کسی بھی ملک کو کرنے دیتے ہیں۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے، پاکستان تو کمزور ملک نہیں ہے، پاکستان کا ڈیفنس تو بہت مضبوط ہے، پاکستان کی فوج تو بہت مضبوط ہے، اور پاکستان کی فوج اپنے ملک کا دفاع کرنے کے قابل ہے۔ مگر اگر ہم دوسروں کے ہاتھ میں اپنا سب کچھ دے دیں گے تو دوسرے جو مرضی کریں گے تو پھر ہمارے دشمن بنیں گے نا لوگ زیادہ۔ اس لیے ہمیں آئندہ کے لیے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کوئی بھی بیرونی طاقت پاکستان میں آ کے ہماری زمین کو، ہماری فضاؤں کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ کرے، اور پاکستان اور افغانستان دونوں کو مل کے اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے، مستحکم کرنا چاہیے، اور اپنی تجارت کو بہتر بنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی اور طرف سے آپ تجارت کریں۔ پاکستان کا بارڈر تو چمن کا کھلا ہوا ہے، ادھر ترخم سے بھی آتے ہیں، اور ہمیشہ سے آتے رہے ہیں، ہمیشہ سے لوگ کاروبار کے لیے پاکستان آتے رہے ہیں، جاتے رہے ہیں، پاکستان میں کبھی ان کی رکاوٹ نہیں پیدا کی۔ تو کاروبار تو یہیں ہوتا ہے، وہ تو لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، چاروں طرف کوئی سمندر تو لگتا نہیں ہے اس کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ۔ تو جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ بھی تجارت آج تک ہوتی رہی، وہ پاکستان سے ہی ہوتی رہی، پاکستانی کے تھرو ہوتی رہی۔ بیچ میں ایک ایسا وقت آیا کہ کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے جو ہمارے آپس میں تعلقات خراب ہوئے، یہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اب ہمیں آپس میں مل کے بیٹھنا چاہیے، امن کی بات کرنی چاہیے، اور امن سے رہنا چاہیے، تاکہ سارے کے سارے پاکستانی اور افغان بھائی، افغانستان میں بھی صورتحال کون سی اچھی، 2,60,000 تو میں نے یونائٹڈ نیشن نے کہا تھا کہ وہاں بھوکے لوگ ہیں،
وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 10 لاکھ بچہ تو بھوک سے مر گیا وہاں پر، 50 لاکھ آدمی تو شہید ہوئے ہیں USSR اور نیٹو کی جنگ میں۔ افغانستان کے کون سے حالات اچھے ہیں؟ کون سے آرام کی زندگی اور پرتعیش زندگی گزاریں؟ کون سی ان کی زندگی میں کوئی ایسی زندگی ہوگی یورپ امریکہ میں جو لوگ آرام سے رہ رہے ہیں جیسے ویسے، یا عرب کنٹریز میں جیسے رہ رہے ہیں ایسے رہ رہے ہیں؟ افغانی بیچارے تو مٹی کے مکانوں میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے تو علاج و معالجہ بھی ابھی تک نہیں ہے۔ ابھی تو جو 42 سال میں جو افغانستان کو تباہ و برباد کیا USSR نے اور نیٹو نے، اس کو کھڑے ہونے کا موقع ہی نہیں ملا۔ 50 لاکھ بیوہ اور 30 لاکھ بیوہ عورتیں ہیں، 50 لاکھ یتیم بچے ہیں وہاں پر، اور 50 لاکھ افغانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اس ملک کے اندر، تو اس میں ہمیں بھی سپورٹ کرنا ہے، افغانوں کو خود بھی کھڑا ہونا ہے، افغانوں کو امن کی طرف آنا چاہیے۔ جتنا امن ہوگا افغانستان پاکستان میں، اتنے دونوں ممالک کے تعلقات اچھے ہوں گے۔ اگر امن نہیں ہوگا تو تعلقات اچھے نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں مل کر کھڑا ہونا ہے، مل کر چلنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے جیسے بھائی بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، اور مل کر اگر ہم رہیں گے تو ہمارے دونوں ممالک جو ہیں بہت مضبوط مستحکم ہوں گے اور ترقی کریں گے۔ اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔